بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عاصم سیریز. میرے ساتھ موجود ہے مشہور و معروف ایسٹرولوجر، بزنس اینالسٹ اور اسلامک اسکالر محمد اسامہ علی، جن کا واٹس ایپ نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. السلام علیکم اسامہ صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں. اللہ کا کرم. اسامہ صاحب، ہم آپ کے ساتھ آج کا ویلاگ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک بہت بڑی پیشن گوئی جو ہے درست ثابت ہو گئی ہے. آپ کی بہت ساری پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں. ہم اکثر و بیشتر آپ کو بتاتے رہتے ہیں اپنے ناظرین کو، نئے سننے والوں کو، کہ کون کون سی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہیں. ہمیں کمنٹ سیکشن میں ایک ہمارے صارف نے لکھ کے یہ کہا تھا، ایک ہمارے سبسکرائبر نے، کہ آپ ہمیں صرف کہتے رہتے ہیں لیکن کبھی ہمیں ان کے کلپ لگا کے دکھا دیا کریں کہ کون کون سی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہیں. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 6 اگست کا ایک ویلاگ ہے، ہم نے اپلوڈ کیا تھا خان صاحب کی رہائی کے قید کے حوالے سے، کہ خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے. وہ آپ جا کے دیکھ لیں. اس کے علاوہ جتنے ویلاگ اس کے بعد اپلوڈ ہوئے ہیں 6 اگست کے بعد سے، اسامہ صاحب کے بعد غالباً ہم 20-30 ویلاگ کر چکے ہیں اس کے بعد سے اب تک، یا اس سے بھی زیادہ. اس میں جو پیشن گوئیاں کو اسامہ صاحب نے دی ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اب ہم اگر اس کے سارے کلپ نکالیں گے تو اتنا وقت ہمارے پاس بھی نہیں ہے اور ایک بہت لمبا چوڑا طویل ویلاگ بن جائے گا. تو برائے مہربانی ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اسامہ صاحب کی پیشن گوئیاں درست ثابت نہیں ہوئی ہیں اور ہم بلا وجہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں اس چیز کو، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پچھلے ویلاگ جا کے دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون کون سی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں. خان صاحب کی انہوں نے گرفتاری کی پیشن گوئی کی تھی، عمران ریاض خان کی رہائی کے حوالے سے کہا تھا 14 سپٹمبر کے بعد، ان کی بہنوں کی مدد کے حوالے سے کہا تھا. ہم یہ بتانا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ تاکہ نئے سننے والوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ اسامہ صاحب کے ساتھ ہم بہت عرصے سے ویلاگ کر رہے ہیں. اسامہ صاحب کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہیں. آپ کی ایک پیشن گوئی اور اس لیے درست ثابت ہو گئی ہے کہ خبر یہ آئی ہے، اور یہ ناظرین اس کو بالکل چیک بھی کر سکتے ہیں، کہ عمران خان کے وکیل نے باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کر کے کہا ہے کہ بیرونی ممالک کی جو مدد ہے، جو ان کی انوالومنٹ تھی، اس کے ساتھ ایک ڈیل آفر کی جا رہی ہے خان صاحب کو، اور کہا جا رہا ہے کہ 10 سال کے لیے آپ کو ہم بھیج دیتے ہیں ملک سے باہر، آپ کو جیل سے چھوڑ دیتے ہیں، رہائی دے دیتے ہیں، لیکن 10 سال کے لیے سیاست میں نہیں آئیں گے. اور پھر اس کے بعد جب حامد میر صاحب سے سوال کیا گیا، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے سوال یہ کیا گیا کہ خان صاحب کو اس طرح کی آفر آ رہی ہے کہ 10 سال کے لیے سیاست سے باہر چلے جائیں اور یہ ڈیل لے لیں، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب بہت ضدی ہیں، وہ ایسی ڈیل لیں گے نہیں، وہ جیل میں رہنا پسند کریں گے، ایسی ڈیل لیں گے نہیں. تو آپ نے 2 اکتوبر کو کہا تھا کہ رہائی کے چانسز ہیں. 2 اکتوبر کو ایک بہت بڑا فیصلہ بھی آ چکا تھا، وہ بات بھی آپ کی درست ثابت ہو گئی تھی. تو کیا اس وجہ سے خان صاحب نہیں چھوٹ رہے ہیں اب تک کہ یہ ایسی ڈیل نہیں لے رہے؟ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو ڈیل آفر ہونے والی ہے. یہ بھی ناظرین ہمارے پرانے ویلاگ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اسامہ صاحب نے کہا تھا ان کو بہت بڑی ڈیل آفر ہو جائے گی. سب سے پہلے تو ان ناظرین کے لیے جو پورا پروگرام نہیں دیکھتے، شاید وہ پھر درمیان سے دیکھتے ہیں اور اسی پہ کمنٹ کر کے نکل جاتے ہیں. جو دوسرے ریگولر ہمارے ویورز ہیں، میری ریکویسٹ ہے پہلے تو ان سے کہ اس طرح کے کمنٹس کو خود ہی آنسر کر دیا کریں، کہ جو ریگولر پروگرام اور پورا پروگرام دیکھتے ہیں. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیل آفر کی بات تھی وہ تو بہت پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ پتہ نہیں آدھی بات سنتے ہیں، پورا اس پہ وہ کر دیتے ہیں. کہ میں نے جب آپ کو پورا ویلاگ دیکھیں، جو آپ نے کہا تھا مدر آف آل ڈیل کی بات، جی میں نے آپ سے بالکل کہا تھا، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ وہ ڈیل ایسی نہیں ہوگی کہ وہ کوئی خان صاحب کو نیچے گرا کے یا پھنسا کے کی گئی جائے گی. نہیں، وہ ہوگی کہ جناب عالیجہ کیا چاہتے ہیں وہ بتائیں. اب آپ ہمارے مطلب کس طریقے سے آپ نے رام ہونا وہ بتائیں. وہ ڈیل آفر ہونی تھی. آج 2 اکتوبر گزر چکا ہے تو وہ موسم بننے شروع ہو گئے، وہ باتیں نکلنی شروع ہو گئی. 9 کیسوں میں جیسے اس دن ضمانت ہوئی 2 اکتوبر کو، ایک ہی دفعہ فیصلہ کالعدم ہو گیا، کالعدم ہو گئی. مطلب اس کی جو ضمانتوں کے اخراج کی وہ تھی. بالکل. اچھا، موسم بننا شروع ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیل کی بات ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی بتایا تھا کہ آفر اب ادھر سے آئی، خان صاحب نہ مانے، تو وہ تو آپ کو یاد ہوگا میں کہتا تھا سفر کی جب بات کرتا تھا. آج آپ بتا رہے ہیں بالکل، اب تو سفر کا موسم بھی گیا، وہ سپٹمبر میں ہی تھا. آپ نے کہا تھا کہ سپٹمبر میں، ہاں جی، میں نے کہا امپیکٹ، مطلب یہ پش کرتے ہیں، پلانٹس پش کریں گے، کوئی نہ جائے. ہاں بالکل، کیونکہ لوگ ہمیں کامنٹ سیکشن میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں، ایسی پش ہوتا ہے نا کہ آپ چلیں، وہ کہہ نہیں جی میں نہیں جا رہا. کیونکہ کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ آپ نے تو اسامہ صاحب یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب ملک سے باہر چلے جائیں گے. آج آپ کی بات اس طرح درست ثابت ہو گئی، خان صاحب کو آفر تو ہے، وہ جانا ہی نہیں چاہ رہے. اچھا، دوسری بات اس کو ایک اور اینگل سے بھی لیں، اگر کوئی واقعی چاہتا ہے. اچھا، مثال کے طور پہ 2 باتیں سمجھ لیں. کیا ہو جائے گا اگر ان باتوں کی گہرائیوں کو یا اسٹرالوجی کی کیلکولیشنز کو اس کے اصل میں لوگ نہیں سمجھیں گے؟ بالکل. ایک بہت بڑے اچھے نالج سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا اور زندگی میں یہ اس سے کوئی ریسکیو شپ نہیں لے سکیں گے. جبکہ اب ان کے لیے میں نے وہ جیسے پچھلے پروگراموں سے سلسلہ شروع کیا ہوا کہ فتویٰ لائیں، ہم انعام دیں گے شریعہ کورٹ سے اس کو اوتھینٹیکیٹ کروائیں، جس بھی فرقے سے آپ ہیں،
کسی بھی سیکٹ سے لے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس ہمارے مسلمانوں کے کسی بھی اس کا ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم شریعہ کورٹ سے اس کو اتھینٹیکیٹ کروا کے نام دیں. کیوں کہ تاکہ اس کی جو چار میں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس کی مارکیٹنگ میں ایک اکیلا جان. ابھی بھی میرا موبائل سٹک ہے, میسیجز ہیں, میں بلکہ ہر پروگرام میں کوشش کرتا ہوں معذرت کروں ان لوگوں سے جو 2-3 ویک 1 منتھ سے ویٹ کر رہے ہیں, اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اچھے سے ٹائم دوں. یہ پرومس ہے میرا کہ جب ان سے بات ہوگی تو تسلی ہو جائے گی اور ان کا انتظار رہے گا نہیں جائے گا. میں پوری ڈیٹیل سے لائف ایک دفعہ ان کی جیسے جو ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا انشاءاللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے مارکیٹنگ سے زیادہ اب تو یہ فکر ہے, مجھے نمبر بند کیا ہوا میں نے, تو مجھے مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. میں نے آپ کو پتہ ہے کہ یہی جو میرا نمبر, ہاں مطلب ایک نمبر آف ہے, ایک واٹس ایپ ہے, پھر یو کے کا واٹس ایپ آن کیا تاکہ پاکستانی نمبر مطلب اس سے وہ کروں, لیکن وہ ابھی تک آف ہے. تو یہ کئی کہہ دیتے ہیں مارکیٹنگ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ ایک سکل دیتا ہے یا کرم جب کرتا ہے تو وہ اس کی وہ نہیں رہتی باقی. تو مارکیٹنگ کی تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کا اعتماد اٹھ جائے گا اسٹرالوجی سے. یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ آپ اپنی لائف اس کی فورکاسٹ لے کے بیٹر کر سکتے ہیں, فیصلے اچھے لے سکتے ہیں. تو خان صاحب کو دیکھیں, میں نے اس دن بھی اگر کوئی غور سے میرے ولاگ دیکھے گا یا سنے گا, اس کے اندر اس کے لیے بہت بڑی لرننگز ہیں. اس میں ساری انڈیکیشنز ہوتی ہیں. میں جس طرح سے بات کرتا ہوں, میں نے آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ 2 اکتوبر کو پلانٹ پوزیشنز تو میری طرف سے خان صاحب آزاد ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں, آپ نے کہا تھا. اب وہ جو 2-3 کو میں نے یہ بھی اکتوبر کے ایک ڈیٹیل ولاگ میں بتایا تھا کہ نیا آئیڈیا آئے گا, آپ نے کہا تھا. بالکل. اچھا, اب وہ 2-3 تاریخ کو جو بیٹھ کے خان صاحب نے نیا سوچ لیا, ادھر سے ڈیل کی مثال ہے, آفر آئی, انہوں نے سوچ لیا کہ نہیں اب میں نے ابھی ادھر ہی بیٹھنا ہے. میں نے کہا تھا کہ خود بیٹھنے کو ہم نہیں وہ کر سکتے, کسی کی وش پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. زبردستی جو چیزیں آتی ہیں لائف میں, جو ایکسیڈنٹس آتے ہیں یا ہیپننگز ہوتی ہیں, خان صاحب خود خوشی سے تو گرفتار نہیں ہوئے تھے, ٹھیک, پلانٹ پوزیشن بنی, وہ گرفتار ہو گئے, اب وہ اوور ہو گئی. اب اگر وہ خود ادھر چل ماریں بیٹھ کے اور اپنی اسٹریٹجیکل وہ دکھائیں تو میں اس میں کیا کروں؟ صحیح بات ہے. جو پریڈکشن کرنی تھی وہ تو کر دی. اب اور ویسے بھی اب 2 اکتوبر کے بعد سے, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی باہر آ سکتے ہیں, بس دعا کریں کہ 14 سے پہلے ہو جائے. مطلب یہ 17 اکتوبر سے پہلے 17 سے پہلے ہو جائے. یہ 14 سے یہ جو اس کا سولر ایکلپس آ رہا ہے, اس کے بعد مون کا آ رہا ہے, کیونکہ اللہ کرے وہ مطلب اسی اس میں جو ہے محفوظ بھی ہوں اور نکل آئیں, اور ان کے نتیجے میں یا کسی اس پہ کوئی بلڈ شیڈ یا کوئی اس طریقے کی چیزیں یا کوئی اور پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے خیر یہ اب محسوس ہو رہا ہے. آپ کو خبریں ملیں گی ڈفرینٹ مطلب ان سے ایریاز سے, کوئی حادثاتی اموات ہو سکتی ہیں, کوئی جنگ کے کہیں آثار بن سکتے ہیں, کوئی اس طرح کی سب کچھ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے یہ. تو اس لیے ناظرین سے گزارش یہی ہے کہ کسی کا کچھ نہیں جائے گا اگر آپ غور سے پورا پروگرام نہیں سنیں گے. بس یہی ہوگا کہ میں نے ایک آپ لوگوں کی پین لیتے ہوئے ایک جیسے کہتے ہیں مہم کا آغاز کیا. ایون آج تک کسی نے ڈیئر نہیں کی مولویوں سے ٹکرانے کی, میں نے فتوے کی بات تک آپ کو آفر کر دی ہے کہ جائیں اپنی تسلیاں کریں. آپ کے دل کو تو پتہ چلے کہ انہوں نے کب سے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. اور یہ تو ابھی یہ بات ہے, کتنی اور ایسی باتیں میں ان کو کسی پروگرام میں آپ کریں گے تو میں دے سکتا ہوں کہ جن کو جب میں نے لکھوانے کا کہہ دیا نا ان سے, تو کوئی لکھ کے دینے والا ان کو نہیں ملے گا. اور یہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور اس کو اسلام سمجھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسامہ صاحب, ہم یہاں پر ناظرین کو بالکل بتائیں گے اور انڈورس کریں گے. ناظرین, اسامہ صاحب کے جو جتنے ویلاگ ہیں اگر آپ دیکھیں, کمنٹ سیکشن میں کچھ لوگ ہمیں کمپلین کرتے ہیں بہت ساری باتوں کی, لیکن وہ ہمارے پرانے شاید ویلاگ پورے نہیں دیکھتے. اسامہ صاحب جو ہیں وہ جو پیشن گوئی کرتے ہیں اس کے اندر ایک میسج ہوتا ہے. وہ لازمی نہیں ہوتا کہ 2 اکتوبر انہوں نے بات کی تو 2 اکتوبر کو ہی وہ رہائی ہو جائے, لیکن 2 اکتوبر کو یہ سوچیں کہ بہت بڑا فیصلہ آیا تھا 9 کیسز میں جو مسترد کر دی تھی ضمانت, وہ کل عدم کیا اس فیصلے کو, یعنی کہ ضمانت ہونے کے چانسز بن گئے عمران خان کے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اسامہ صاحب کو نہیں خبر کہ 2 اکتوبر کو عدالت نے یہ کیس سننا ہے اور ایسا ہونا ہے, اور یہ پیشن گوئی پہلے ہو گئی تھی بہت, تقریباً 1 مہینے پہلے. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے روسٹر آپ کے پاس تو نہیں ہوتے کہ آپ کو پتہ ہو کہ عدالت میں جج صاحب نے, جسٹس عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں, ویسے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو ویسے ہی ابھی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کرے جیسے کہ جھوٹ ہی ہو کہ یہ جیسے کچھ لوگ آدھی سن کے چلے جاتے ہیں, بس ٹھیک ہے کیونکہ فون تو پہلے ہی بلاک ہوا ہے. اور مجھے ان لوگوں سے انتہائی ویسی شرمندگی ہے جو ابھی تک آنسر نہیں ہو پا رہے. سب کے مسائل امپورٹنٹ ہیں.
تو چلیں جنہوں نے ٹریک کیا ہے دے نیو اٹ, اور جنہوں نے ٹریک نہیں کیا اچھا ہے کہ وہ اتنا ہی ہمیں سانس آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین ڈیل کے حوالے سے بھی جو آج ہم ویلاگ کر رہے ہیں, آپ ہمارے پرانے ویلاگ جا کے دیکھیں گے, آپ کو تھمبنیل بھی مل جائیں گے اس طرح کے جس پہ ہم نے کہا تھا اسامہ صاحب نے کہ ڈیل کے چانسز ہیں اور ڈیل کی آفر ہو سکتی ہیں اور ڈیل کی آفر ہو رہی ہیں. تو لوگوں نے یہ تک ہمیں کمنٹ کر کے کہا کہ جیل کے اندر آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیسے پتہ چل جاتا ہے. اس پہ بھی ہم ایک ویلاگ کر چکے ہیں. خان صاحب کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں, بہت کچھ ویلاگ کیے ہیں. ایک علم ہے اسامہ صاحب کے پاس جو نہیں, اس طرح کے لوگوں کے لیے تو میرا دل کرتا ہے جو اس طرح تھوڑا سا چیلنجنگ وے میں اس کو, پہلے تو اسی لیے میں نے فتوے کی بات کر دی ہے کہ اس پہ نام بھی رکھ بالکل ٹھیک دیا. ہے. اب میرا دل کرتا ہے کہ وہ پھر اپنی ڈیٹ آف برتھ بھیجیں, ان کے لیے تو میں اسپیشل جیسے آپ کے پروگرام میں اور ادھر ہی سارا کچھ بتاؤں. بالکل ٹھیک ہے. اور تو پھر وہ منہ اسامہ صاحب کسی دن ہم لائیو جائیں گے. ہاں جی, اور میرا لائیو آئیں گے. جن لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں ان سے خاص طور پہ درخواست ہے کہ جس دن ہم لائیو آئیں اس دن ضرور ہمارے پاس آئیں اور لائیو اپنی چیزیں سامنے ہوں گی, چھپا کے نہیں, ان کے لیے میں کھول کے بتاؤں گا تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ایسٹرالوجی آپ کے بالکل جیسے کہتے ہیں نا خفیہ ترین زندگی کے خانوں تک بھی دیکھتی ہے, تو ان کے لیے تو ہوگی وہی ایسٹرالوجی جو نیگیٹو سائڈ کھولتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسامہ صاحب آگے بڑھتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ڈیٹ آف برتھ اپنی بھیجی ہیں. محمد طلحہ وسیم ہیں 1/4/1999. 1/4 بہت اچھا ان کا وہ بن رہا ہے, بس ان کا 1 ہونا اٹس گڈ, 6 ڈیسٹنی ہونا لگژری کی طرف, لیکن یہ کیونکہ اینٹی ہے تو یہ تھوڑے سے ان لکی, ان کی لک کی سپورٹ نہیں ہے, اسی لیے ان کو اپنے پاؤں پہ رہنا ہے. مطلب ہاتھ چھوڑ کے بائک نہیں چلا سکتے, ہمیشہ ان کو ہاتھ رکھ کے چلانی ہے. مطلب لک اٹس آل اباؤٹ کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا کوئی جگاڑ لگ جاتا ہے, کوئی آپ کو اچانک جیک پاٹ لگ جاتا ہے, یا آپ ہاتھ چھوڑ کے بھی بائک چلائیں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. اور تھوڑی سی اس طرح کی سپورٹ نہ ہو تو پھر آپ ہاتھ پکڑے بھی ہوں تو پاسبلٹی ہوتی ہے. تو ویسے ان کا جو نیم ہے وہ تو اٹس گڈ. محمد طلحہ وسیم شاید کچھ زیادہ لینتھی نام نہ رکھا کریں تو زیادہ بہتر ہے, محمد طلحہ تک رہتے. اور ویسے یہ بھی ایریز ہیں, لیڈنگ کیڈر کے ہیں, اور آخر کار تو انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ اپنی ایج میں آخر ایک رچ مین ہوں گے, بس یہ ہوتا ہے. ہاں جی, یہ جو ہے اچھی مطلب اس کا پروفائل. دوسری ایک ہماری بہن ہے نمرہ شاہین ہیں 2/11/1992. ہاں, نمرہ 2 اور 7, 2 ان کا ڈرائیور اور 7 ان کا ڈیسٹنی بن رہا ہے. اٹس گڈ, گڈ ان اے سینس کہ میں سمجھتا ہوں لڑکیوں کو چاند کی طرح ہی ہونا چاہیے. یہ چاند کا بنتا ہے, رولنگ پلانٹ اس کا 2 کا. ایموشنلی تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہیں کبھی کچھ, جیسے آج کل موڈ بہت اچھا ہوگا ان کا, چاند پیک پہ ہے اور بڑی انرجیٹک فیل کر رہی ہوں گی, گھومنے پھرنے کو دل کر رہا ہوگا, کہہ رہی ہوں گی چلو یہ کریں وہ کریں. یہ چاند ڈوبتا جائے گا, یہ بھی ڈوبتی جائیں گی, ساتھ ہی ان کی فیلنگز بھی ڈوبتی جائیں گی. ہاں جی. اور ویسے این سے ان کو نام نہیں رکھنا چاہیے تھا, شروع کرنا نہیں چاہیے تھا. جیسے میں نون سے تو ویسے بھی ڈسکریج کرتا ہوں, لیکن یہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ ان کا 2 ہے اور 5 کا وہ الفابیٹ ہے, این جو ہے مرکری کا, تو وہ اینٹی ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت غلط ہے, ان کو نام چینج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. محمد حفیظ انصاری ہیں 4/9/1949. بہت بڑی عمر کے لوگ بھی اسامہ صاحب آپ کے ویلاگ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ. زیادہ تر مجھے 1949 اور لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں, عموماً میں جن سے بھی بات کرتا ہوں وہ بتاتے ہیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں, میں بڑا تو ہی از ابو 70 اور ماشاءاللہ یہ تو بڑی ویسے بھی مجھے بزرگ, ہاں بزرگوں میں ہی زیادہ مشہور ہوں, اور انہی کی دعاؤں کا تو فیل ہے. بالکل بالکل. اور ان سب کا پیار ہے جو اللہ تعالیٰ بس میری حفاظت کرے ساری اس شیطانی قوتوں سے. تو بلکہ اس میں لوگ عموماً مجھے میسج کرتے ہیں کہ میں ملتا نہیں, دیکھیں کال نہ کیا کریں, واٹس ایپ کریں اور میسج ڈراپ کریں, کیونکہ کالز تو ویسے ہی مس ہو رہی ہوتی ہیں. میں تو ہر ٹائم فون پہ نہیں ہوں, لیکن ساتھ ہی جو یہ جیسے ان کی بات ہو رہی ہے محمد حفیظ انصاری, ہاں جی, تو یہ جو حفاظت کی بات ہے اسی نظریے کے تحت میں لوگوں کو ملتا نہیں ہوں. اوور دا فون ہی کنسلٹیشن ہوتی ہے, جو بھی آپ کی کنسلٹیشن ہوتی ہے اسی پہ ہی ہوتی ہے. اچھا, اس کے جو محمد حفیظ انصاری, یہ تو بھائی 4 راہو کا نمبر, ادھر سے 9 مارس کا نمبر, فائٹر بھی تھے, اور اچھا مطلب پروفائل تھا. بس ورگو کیونکہ ان کا بن رہا ہے تھوڑے سے, جیسے کہتے ہیں نا ورگو کا یہ ٹائم اچھا نہیں تھا, تو اس لیے تھوڑے سے یہاں میسیج کرنے کی توفیق آئی ہے. تو 2 نومبر کے بعد انشاءاللہ حفیظ صاحب آپ کافی ریلیف محسوس کریں گے,
تو ایزی ہو جائیں. چلیں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا. مجھے اور محمد اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت. مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. خدا حافظ.